السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی عامر۔ میں آپ کو عمل دے رہی ہے نادے علی کا۔ یہ سارے نادے علی کے جو عمل ہے یہ سارے مجربات میں سے یعنی کہ تجربہ شدہ ہیں، اور ڈائریکٹ میں عمل دے رہی ہے، مطلب اس میں چلہ وغیرہ کرنے کو میں آپ کو نہیں دے رہی، ڈائریکٹ اس سے کام لینے کا میں طریقہ کار بتا رہی ہے۔ اس کے جو موکل کی حاضری کا عمل ہے وہ میں بعد میں ڈالے گی، کیونکہ اس میں ڈالے گی تو ویڈیو لمبا ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو دو تین طرح سے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائے گی، اس کا نقش وغیرہ بھی دے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی کو نظر بد کا اثرات وغیرہ ہو، یا دشمن کے زبان بندی کرنا ہو، دشمن اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا جو بھی معاملات ہے، یا کسی قسم کا کوئی مصیبت وغیرہ آئی ہوئی ہے، اس طرح کے معاملات سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے کرنی یہ کہ نعت علی کو روزانہ 3 دن تک 30 مرتبہ پڑھنی، یعنی کہ ایک دن 30 مرتبہ، دوسرا دن بھی 30 مرتبہ، 30 مرتبہ یعنی کہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا دن بھی 30 مرتبہ، 30 مرتبہ۔ کوئی ایک ٹائم پہ آپ کو یہ کر لینی ہے، کسی بھی دن کر سکتی ہے، کسی بھی وقت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا دن جس وقت آپ شروع کریں تو کوشش کرنا دوسرا اور تیسرا دن جو ہے وہ بھی سیم ٹائم کے اوپر آپ کو عمل کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر نظر بد ہے اور آپ کو اس طرح کا مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی پریشانی وغیرہ آئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے لیے اس طریقے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا معاملہ ہو جائے گی، یعنی کہ اثرات وغیرہ ہے، نظر بد ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی پریشانی وغیرہ ہے، آپ کو کوئی مشکل آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مطلب اس طریقے سے پڑھ دی اور پڑھنے کے بعد 30 بار آخر میں اگر کوئی پریشانی وغیرہ ہے تو اس کے لیے آپ اپنے لیے آپ دعا مانگ لو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، اس کو نظر بد کا مسئلہ ہے، تو 11 مرتبہ آپ پڑھ کر کے اس کو اوپر دم کرو، ٹھیک ہے، اور آگے میں نقش وغیرہ دے گی اس کا بھی میں طریقہ بتا دے گی۔ تو 11 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دینی ہے، جسم کپڑا وغیرہ پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے اس کو کرنی ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ کو پڑھنی ہے، اگر آپ اپنے لیے پڑھ لیے کسی کو دم بھی کر رہی ہے تو، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ 3 دن تک آپ دم کر لو، 3 دن تک اس کو بلاؤ اور اس کو 3 دن تک دم کر لو، جیسے اس کے اوپر نظر بد کا یا آصبی اثرات ہے اگر، تو پھر آپ کو اس کو زیادہ دن کرنا پڑے گی، شاید 11 دن بھی کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی مریض آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کے اوپر نظر بد کے لیے دم کر رہی ہے، اگر اس کی طبیعت بھاری ہونے لگے، جسم وغیرہ اس کا بھاری ہونے لگے، اس کو خود محسوس ہوگی، تو پھر آپ سمجھ جانا کہ اس کے اوپر آصب کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو زیادہ دن کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گئی۔ اگر آپ کو کوئی بڑی پریشانی ہے کسی بھی قسم کا، یعنی کہ کوئی خاص مقصد کے لیے آپ کرنا چاہ رہی ہے، اسپیشلی کوئی خاص مقصد، اس کا طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کرنی یہ کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، کسی بھی دن ویسے آپ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے دن کوئی کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن وقت رات کو عشاء کی نماز کے بعد کا عمل کرنے کا۔ تو کرنی یہ کہ آپ کو رات عشاء کی نماز کے بعد آپ کو پہلے 2 رکعت نفل جو ہے اپنے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی حاجت ہے، کہیں نوکری کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، اکثر لوگوں پہ کورٹ کیس وغیرہ کا بھی میٹر ہوتی ہے، کسی کی رہائی کا مسئلہ ہے، اس طرح کا کوئی بھی آپ جو بھی آپ کا مقصد ہو، ٹھیک ہے، پہلے 2 رکعت آپ کو نفل نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ کرنی کیا، جب آپ پہلے رکعت پڑھے گی نماز کا، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا نماز کو پہلا والا رکعت آپ کو پوری کر لینی ہے۔ پھر دوسرا رکعت ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسرا اپنا رکعت بھی مکمل کر لینی، اس طریقے سے آپ کا نماز پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر درود ابراہیم کے بعد آپ کو 70 مرتبہ 76 مرتبہ آپ کو نعت علی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ دوبارہ سے درود شریف پڑھنی ہے، اور اس سب کا ثواب جو ہے، یعنی کہ جو آپ نے نفل نماز پڑھی ہے اور درود شریف جو پڑھی ہے اور نعت علی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا ثواب آپ کو ہدیہ کر دینی ہے۔ پہلے آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کر لینی ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ کے درود شریف پڑھنا ہے، نعت علی پڑھنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، وہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ مطلب یہ جو میں نے نماز پڑھی، درود شریف پڑھ، نعت علی پڑھی، اس کا ہدیہ آپ سب سے پہلے تو آپ سرکار کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا صدقہ جو ہے، مطلب جس طرح کہ میں بتا دیا باقی ان پہ، کہ خصوصاً خاص طور پہ نام لے کر کے آپ نے اس کا
ہدیہ جو ہے وہ کرنا ہے مولا علی سرکار کو، یعنی کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی، جو بھی آپ کو پریشانی ہو، جو کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کا، اس کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 3 دن عمل کرنا پڑے گی، یعنی کہ 3 دن آپ کو نفل نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اور بالکل اس طریقے سے درود شریف اور نعت علی بھی پڑھنا پڑے گی۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گی۔ 3 دن میں نہیں ہوتی تو آپ کو اس کو 11 دن کرنا پڑے گی، مرد بھی کر سکتی ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اپنے لیے بھی کر سکتی ہے، دوسرے کے لیے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ 11 دن لگتی ہے، مطلب ابھی آپ کا کام پہ اور مسئلہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اب یہ اس کو معلوم ہے کہ دیر کیوں لگ رہا ہے کام کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی کہ جو بھی پریشانی وغیرہ وہ جب ختم ہو جائے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کھیر پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ کھیر پکانا ہے، جتنا بھی آپ کو توفیق ہو آپ اتنا کھیر بنا لو۔ کھیر بنانے کے بعد آپ کو اس کا جو ہے وہ جو ثواب وغیرہ، جو فاتحہ وغیرہ جو کروا کر کے آپ اس کا جو ہے نا ثواب آپ دوبارہ سے سرکار کو اور مولا علی سرکار کو سب کو آپ دے دینا، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں ہدیہ دینے کا بتائیے، سرکار کو دینی، تمام انبیاء کو دینی ہے، مولا علی سرکار کو دینی، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو، تمام جنات موکلات کو، سب کو کر دینا۔ اور وہ جو کھیر آپ بنائی ہوگی وہ آپ بچوں کو کھلا دینا، ٹھیک ہے۔ کھیر کب بنے گا؟ جب آپ کا مطلب پورا ہو جائے گی۔ اب مطلب آپ کا 11 دن میں پورا ہوتی ہو اور اس کے بعد کر لے، یا 3 دن میں پورا ہوتی ہو تو 3 دن کے بعد کر کے آپ اس طریقے سے بچہ لوگوں کو کھلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو عمل بتائیے میں، سورہ فاتحہ نماز والی اور نعت علی پڑھنے والی، یہ والا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی بڑا مقصد پورا کرنے کے لیے کوئی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ۔ اب ایک طریقہ میں اور بتا رہی ہے، اگر کسی کے ساتھ جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، یہ بندش کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کرنی ہے، اچھا یہ جو بتا رہی نا جادو جنات بندش کا مسئلہ، یہ مریض اپنے لیے خود بھی کر سکتی ہے اور کوئی دوسرا بھی مریض کے لیے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کرنی ہے کہ آپ کو نعت علی کو 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ دن کا وقت، اور 7 مرتبہ شام کا وقت، کوئی ایک ٹائم آپ اپنے حساب سے رکھ لینا ہے۔ جیسے صبح میں آپ کر رہے تو صبح 7-8 بجے کر لیا، اور دن کا آپ کیا تو دن میں کوئی 1-2 بجے کر لیا، شام کا آپ کیا تو شام میں آپ مغرب کے بعد کر لیا، یا مغرب سے پہلے کر لیا تھوڑا سا، یا عشاء کا وقت کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کر لیا 7 مرتبہ آپ کو نعت علی پڑھ کے، اگر مریض اپنے لیے خود کر رہی ہے تو مریض اپنے اوپر بھی دم کرے اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پی لے، یعنی کہ 1 گلاس پانی اپنے پاس رکھے اور نعت علی کو 7 مرتبہ پڑھے، اپنے اوپر پھونک مارے، پانی کے اوپر پھونک مارے اور وہ 1 گلاس پانی پی جائے، ٹھیک ہے۔ تو دن میں 3 ٹائم کیونکہ کرنا ہوگا تو اس لیے 3 ٹائم جو ہے اس طریقے سے 1 گلاس پانی پی جائے۔ اگر کوئی دوسرا کر رہی ہے مریض کے لیے تو بالکل اسی طریقے سے کرے گی، 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کے اوپر دم کرے اور پانی کے اوپر دم کر پانی مریض کو پلا دے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ آپ کو 11 دن کرنا پڑے گی، تو کوئی بھی جنات وغیرہ کا، جادو کا مسئلہ ہوگا، بندش کا مسئلہ ہوگا، وہ سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور جنات وغیرہ ہوگا تو پھر جنات دور بھاگے گا اس شخص سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں 2-3 طریقہ میں آپ کو بتا دی، یعنی کہ حاجت کے لیے بھی بتا دی، جادو وغیرہ کے لیے بھی بتا دی، جادو بندش یا جنات کا مسئلہ کے لیے بھی بتا دی، اور نظر بد کا ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ میں تعویذ وغیرہ میں آپ کو بتا دی کیسے یوز کرنی ہے۔ اچھا اگر جیسے کسی کے ساتھ جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے نا، تو پھر اس کے لیے بھی کر سکتی ہے آپ، اگربتی کے اوپر بھی 21 مرتبہ آپ پڑھ کے پھونک کر کے اور اس کو دے سکتی ہے کہ وہ اس کو صبح شام اگربتی کو جلایا کرے، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی آپ کر سکتی ہے، یا بندش وغیرہ کا کسی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ بالکل اس طریقے سے کر سکتی ہے، 21 مرتبہ یا 30 مرتبہ، جیسے کہ میں پہلے والا جو سب سے پہلے میں طریقہ بتائی تھی اس کے اندر میں 30 مرتبہ بتائی تھی پڑھنے کو، تو آپ اگربتی کے اوپر 30 مرتبہ پڑھ کے بھی آپ اس کو دے دو۔ دم کرنا ہے وہ بھی صحیح ہے، اچھا بات ہے، لیکن کسی کا دکان وغیرہ کا بندش کا مسئلہ، کاروبار کا ہے یا کسی کا روزگار کا ہے، تو اس کے لیے آپ اگربتی کور بھی پڑھ کر کے آپ اس کو دے دو، تاکہ وہ 30 مرتبہ اگربتی کور پڑھ کے آپ پھونک مار دو، پھونک مار کر کے وہ اگربتی اس کو دے دو، صبح شام وہ جلایا کرے۔ اور اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کر دیا، اس میں بندش کا پہلے عمل ڈالی تھی اگربتی والا ایک اور نا، سورہ ناس کا تھا وہ، تو لوگ مجھ سے یہ بولتے تھے کہ ایک دن جلانا بھول گئے، تو ایک دن جلانا بھول گئے کوئی ٹینشن نہیں، آپ چھوڑو مت، آپ کنٹینیو کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب میں نقش میں استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتی آپ کو۔ اچھا یہ ایک نقش یہ پہلے میں آپ کو دے رہی ہے، اس کے اندر کیا ہے، میں آپ کو نعت علی پڑھ کے میں بتا ہی نہیں نا، میں بھی آ کے بتا دیتی نقش کے بعد میں نعت علی بھی پڑھ کے بتا رہی ہے آپ کو۔ اچھا یہ جو نقش میں آپ کو جو پہلے دے رہی ہے یہ کسی کتاب وغیرہ کا نہیں ہے، یہ تجربہ شدہ ہے، تو وہاں سے میں دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔
हो सकता है बुक का अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगी। ये वो दे रही है जो कि तजुर्बा हुई भी है, ठीक है। इस नक्श को आप, हाँ, यानी कि आफात वगैरह या बला वगैरह इस तरह का होती है ना, मुश्किल परेशानी वगैरह, उसके लिए आप इसको यूज कर सकती है। दुश्मनों के हसद से बचने के लिए, जादू बंदिश से हिफाजत के लिए, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। ये आतिशी चाल का नक्श है, आतिशी चाल का वीडियो डाली हुई है, तो वहां से आपको आतिशी चाल मिल जाएगी, उसके हिसाब से इस नक्श को भरी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखनी है और सबसे छोटा अदद से शुरू करके सबसे बड़ा अदद पे इस नक्श को खत्म करनी है आपको। इस नक्श को आप किसी भी वक्त लिख सकती है, किसी भी दिन लिख सकती है, कोई पाबंदी नहीं है इसका। किबला की तरफ मुंह करके लिख लो, अगर आपको रिजाल गैब का डायरेक्शन मालूम नहीं है। अगर रिजाल गैब का डायरेक्शन मालूम है तो फिर रिजाल गैब का ख्याल रख करके इस नक्श को लिखनी होगी, ठीक है। और लिखने के बाद इसको जो है आप अपने गला के अंदर डाल लो या बाजू में बांध लो, तो इंशाल्लाह हर किस्म का बला वगैरह आफत परेशानी से आप हिफाजत में रहेगी, ठीक है। ये एक और नादिया अली का नक्श दे रही है मैं। बीमारी से शिफा के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। कोई ख़ास मकसद हो, कोई हाजत हो, कोई ख्वाहिश हो, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। स्टूडेंट्स वगैरह है, तालिब इल्म लोग हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। किसी को डर लगती है, डर खौफ आती है, इस तरह का मामला आते हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। नजर बद वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। पहले वाले जो डाली थी वो भी नजर बद वगैरह के लिए, जादू बंदिश आसिफ के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और इसको भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। और किसी के पास ये नक्श वगैरह होगी तो उसके ऊपर जादू वगैरह बंदिश वगैरह उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला असर नहीं करेगी। आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। एक तो ये कि इसको अपने पास आप रख लो और रोजाना देखो, या दूसरा ये कि इसको घर के अंदर या दुकान के अंदर किसी ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे आपका नजर इसके ऊपर रोजाना पड़ता रहे। यानी कि नक्श लिखने के बाद इसको लेमिनेट करवा करके सामने दीवार वगैरह पे लगा देनी होगी। इस वाला नक्श जो बड़ी वाली है, ठीक है। और करनी ये कि जब आप इस नक्श को बनाएगी, तरीका बिल्कुल वैसे रहेगी जैसा मैं पहले बताई थी, कि पाक साफ हो करके बावजू करके किसी भी दिन किसी भी वक्त भी इस नक्श को लिख सकती है। और करनी ये कि आप पहले वाला नक्श लिखेगी या ये वाला लिखेगी, जो भी लिखे, नक्श लिखने के बाद आपको 7 मरतबा नादे अली पढ़ के आप नक्श के ऊपर फूंक मार देना, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नक्श जारी हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये वाली जो बड़ी वाली नक्श है, इसका चाल थोड़ा सा अजीब है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती है। इसका चाल जो है क्रॉस में चल रही है, ठीक है, क्रॉस में चल रही है। सबसे राइट वाला टॉप का जो खाना है पहले वो भरी जाएगी, उसके बाद उसका साथ वाला खाना, फिर उसका जो नीचे वाला खाना है वो भरी जाएगी। तो इस तरीके से क्रॉस में आ जाएगी। फिर तीसरा वाला खाना भरी जाएगी पहला लाइन का, फिर दूसरा लाइन का दूसरा वाला खाना भरी जाएगी, फिर तीसरा लाइन का पहला वाला खाना भरी जाएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से पहला लाइन का चौथा खाना भरी जाएगी, और दूसरा लाइन का तीसरा खाना भरी जाएगी, और तीसरा लाइन का दूसरा खाना भरी जाएगी, ठीक है। और चौथा लाइन का पहला खाना आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखना, ये क्रॉस में चल रही है, आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से भरी जाएगी। अब मैं आपको नादे अली पढ़ के मैं सुना देती है, ताकि आप याद कर लो। और वैसे भी कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, किसी जगह आप अटक गई है, किसी जगह काम से गई है, वहां पे आपको थोड़ा परेशानी आ रही है, तो फिर आप नादे अली को वैसे ही आप पढ़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह काम वहीं आपका बन जाएगी। जैसे जाती नहीं, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जाती है, वहां पे लोगों को परेशानी आ रही होती है, लोग परेशान हो रही होती है, तो वहां भी आप इसको डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह ताला काम बन जाएगी। नेक्स्ट जो लिखनी है वो किसी भी स्याही से आप लिख सकती है। बेहतर ये है कि आप ज़ाफ़रान से लिख लो। अगर ज़ाफ़रान से नहीं लिख सकती फिर आप किसी से भी लिख लो, आपका मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयम मजहरल अजाइबी ताजिदहु औनन लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गमिन सायंजली बी अज़मती का या अल्लाह व बी नबूवती का या मोहम्मद व बी वलायती का या अलीयू या अलीयू या अलीयू, ठीक है। ये नादे अली शरीफ है। और अब अगर कोई बोलेगी इंग्लिश में लिख दो या उर्दू में लिख दो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। या कोई हिंदी में बोलती है। और इसका अमल का इजाज़त, इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देती है। कोई अमल करना चाहती है, यानी कि इसको इस तरीके से आगे इस्तेमाल करना चाहती है, इसका तरीक़ाकार ये कि 7 मरतबा दुरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया, तमाम जिन्नात मौकलात को इसका सवाब आप पहुंचा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इन सब का आपके ऊपर नजर भी रहेगा और आपको इजाज़त भी मिल जाएगा।
वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। RenderForce.com